वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। नाज़रीन, शख्सियत परस्ती और अंधी तकलीद के बंधन में जकड़े लोग उस कूड़े के ढेर के सिवा कुछ नहीं जो अपने वजूद का एहसास बड़ी शिद्दत से दिलाता है और उसका वजूद असर भी रखता है, मगर वो जहनों और दिलों की फ़ज़ा को आलूदा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। हमारे रवैये हैं जो हकीकी सूरत हाल से ज़्यादा ख़तरनाक और बदसूरत हैं। हम ना सोचते हैं और ना समझते हैं। कोई जो कुछ भी कह रहा है तो हमें क्या, हम तो बस लब्बैक कहते हैं, और ख़ास तौर पर जब हम उससे अकीदत रखते हों तो फिर तो यकीन और बढ़ जाता है। हम अंधी तकलीद रखने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ हर एक की अंधी तकलीद की जाती है। कोई सियासतदानों का पैरोकार है तो वो आंख बंद करके अपने लीडर की पैरवी करेगा। जो उसका लीडर कह रहा है बस वही ठीक है, चाहे वो कुछ भी कह रहा हो। ना हम उसको जानने की कोई कोशिश करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। बस वो जो कह रहा है वो अटल है, क्योंकि हमें डर होता है अगर हमने ज़रा सा अपना दिमाग इस्तेमाल किया और उसकी मुखालफत में कुछ सोच लिया या कह दिया तो हमारी अकीदत में कमी आ जाएगी, या उस सियासतदान की पार्टी में हमारी जगह ही नहीं बन पाएगी। इस डर को और इस गुलामाना सोच को जहन से निकालें, और जिस सियासी लीडर के पीछे आप इसलिए चल रहे हैं, जिसके हाथ में आप अपनी कीमती वोट से पाकिस्तान जैसे प्यारे और दुनिया के अहम तरीन मुल्क की बागडोर थमाने जा रहे हैं, पहले उसको तो समझने की, उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वो इस जिम्मेदारी के अहल भी है कि नहीं। अपने घर के बाथरूम का नलका तब्दील करना हो तो आप अच्छे से अच्छे और माहिर प्लम्बर की तलाश में वक्त लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन अफसोस कि अपने प्यारे वतन की क़यादत ऐसे नकम्मे, नालायक, नकट्टू, पढ़े लिखे जाहिल के हाथ में थमा देते हैं, और बग़ैर किसी सोचे समझे। हमारा मज़हब इस्लाम तो कहता है कि जो अपनी ज़बान पर कायम नहीं रहता वो अच्छा मुसलमान तो क्या, अच्छा इंसान भी नहीं। और हम एक ऐसे बदबख्त को वज़ीर आज़म बना चुके हैं कि जो अपनी ज़बान और अपने वादों और लोगों को दिलाई हुई इंतखाबी उम्मीदों और दावों पर पूरा ना उतरने को यू टर्न का नाम देता है। एक लम्हे के लिए सोचे, क्या ऐसा सियासतदान पहले तो सियासतदान कहलाने के काबिल ही नहीं, जिसकी हुकूमत उसकी अपनी नाअहली पर जाए तो वो एक दिन में 10-10 बहाने बनाकर इन बहानों पर भी खड़ा ना हो, और हर बार नहीं नहीं कहकर नया बहाना बनाए, और कभी कहे कि मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की है, नहीं नहीं, मेरे ख़िलाफ़ फजल रहमान, नवाज शरीफ और जरदारी ने मिलकर बैरूनी साजिश की है, नहीं नहीं, मेरे ख़िलाफ़ फैसल नसीर ने साजिश की है, ये भी नहीं, मेरे ख़िलाफ़ जनरल बाजवा ने साजिश की है, नहीं नहीं, मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी ने साजिश करके गिराई है, ये भी नहीं, बैरूनी साजिश के शवाहिद नहीं मिले, मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ मेरी पार्टी के लोगों ने ही साजिश की थी। गिरगिट की तरह बदलते ये वो बयानात थे कि जो अप्रैल 2022 से आज तक इमरान खान देता चला आया है। मगर हकीकत क्या है? कभी आपने सोचा कि जो ये बयानात, जो अपने बयानात पर ही कायम नहीं रहते, इसकी हकीकत क्या है? जुलाई 2018 कौम पर मजमूई कर्ज 25,000 अरब रुपए था। मार्च 2028 में कौम पर कर्ज 55,000 अरब हो गया। कभी आपने सोचा कि ये क्यों हुआ? अच्छा, जुलाई 2018 ज़र मुबादला मजमूई तौर पर ज़खायर $24,000 थे। मार्च 2022 को ज़र मुबादला के ज़खायर 8,046 करोड़ डॉलर रह गए। जुलाई 2018 में पाकिस्तान की GDP 5.80% थी। मार्च 2022 में GDP -0.4% रह जाती है। जुलाई 2018 में ओपन मार्केट में डॉलर की वैल्यू 115 रुपये और स्टेट बैंक के मुताबिक 107 रुपये होती है।
لیکن مارچ 2022 میں ڈالر کی ویلیو 186 روپے تک جا پہنچتی ہے۔ جولائی 2018 میں اسٹیٹ بینک کی پالیسیز حکومت پاکستان طے کرتی ہے، لیکن مارچ 2022 میں اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کا اختیار IMF کی جھولی میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جولائی 2018 میں تجارتی خسارہ 1800 ارب روپے تھا۔ مارچ 2022 میں تجارتی خسارہ بڑھ کر 4000 ارب روپے تک جا پہنچتا ہے۔ جولائی 2018 میں ملکی قومی پیداوار پاکستانی عوام کی ضرورت کا 28% تھی، لیکن مارچ 2022 میں قومی پیداوار 13% رہ جاتی ہے۔ جولائی 2018 میں مہنگائی کی شرح 9% تھی۔ مارچ 2022 میں مہنگائی کی شرح 31% تک جا پہنچتی ہے۔ جولائی 2018 میں ترقیاتی کاموں کی رفتار 55% تھی۔ مارچ 2022 میں ترقیاتی کاموں کی رفتار 0 ہو کر رہ جاتی ہے۔ ناظرین، جولائی 2018 کے بعد کیا کیا نہیں ہوا؟ ججز کے فیصلے متنازع ہو گئے، آئین کا چہرہ مسخ ہو کے رہ گیا، طرز حکومت ڈکٹیٹرشپ کی ترجمانی کرنے لگا، بیرونی روابط منقطع ہو کر رہ گئے، کشمیر کا ایشو سرد پانی کی نظر ہو گیا، بے روزگاری کی شرح میں اتنا اضافہ ہوا کہ 2018 کے بعد ہر سال اوسطاً 25 لاکھ افراد بے روزگاری کا شکار ہوئے۔ یہاں تک بس نہیں ہوا، بلکہ 10 کروڑ افراد خط غربت سے بھی نیچے جا گرے۔ روپے کی بے قدری کے سبب مارکیٹس کا منافع حوالہ ہونڈی کھانے لگی۔ کیا عمران خان مسیحا تھے یا پھر اس میدان جنگ کا وہ مہرا کہ جس کے سبب پاکستانی معیشت منہ کے بل جا گری؟ تعلیم، صحت، تجارت، ترقیاتی کام، روزگار، بیرونی روابط، سورس آف انکم، سب کچھ ختم۔ مگر کس دھوکے میں؟ کبھی تبدیلی کے نام پہ، کبھی ریاست مدینہ کے نام پہ، کبھی توہین و گستاخیوں کے فتووں کے نام پر، کبھی چور ڈاکو لٹیروں کے نعروں کے نام پر، کبھی 1 کروڑ نوکریوں کے جھوٹے وعدوں کے نام پر، کبھی 50 لاکھ گھروں کے سہانے خواب کے نام پر، کبھی کرپشن کے خاتمے کے نام پر اور ہم کوئی غلام ہے کے نعروں کے ساتھ، اور کبھی ایبسلوٹلی ناٹ کے جھوٹے نعرے پر۔ مگر اصل میں تھا کیا؟ تبدیلی کے نام پر ناچ گانا، ریاست مدینہ کے نام پر توہین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسارت تک کی گئی، مخالفین پر توہین و گستاخیوں کے فتوے دے کر کرتار پورا بنتے جا رہے تھے، چور ڈاکو کے نعروں کی آڑ میں گوگی لوٹتی رہی، 1 کروڑ نوکریوں کے نام پر بے روزگاری کے طوفان بپا کیے گئے، 50 لاکھ گھروں کے خواب دکھا کر مخالفین کے نہ صرف گھر بلکہ تجاوزات کی آڑ میں پوری مارکیٹیں اڑا کر رکھ دی۔ کرپشن کے خاتمے کے نعرے کے نام پر جسے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا جاتا تھا، اسے ہی 12 کروڑ عوام کے خزانے کا رکھوالا بنا دیا گیا، بلکہ اب تو وہ اپنی PTI پوری پارٹی کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ ہم کوئی غلام ہے کہ نعرے بلند ہوتے تھے، امریکیوں سے خفیہ ملاقاتیں بھی ہوتی تھی۔ اس پر سونے پہ سہاگا یہ کہ کسی ادارے کو بھی نہ بخشا گیا جسے عوام کے ساتھ بیرونی دنیا میں متنازع بنا کر پیش نہ کیا گیا ہو۔ آئین کو ردی کی کتاب کے مترادف جان کر ہر وہ کام کیا گیا کہ جس سے آئین اتنا بے توقیر ہو جائے کہ جس پر سے عوام کا اعتماد تک اٹھ جائے، جس کے بعد ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے کہ جسے دنیا کی ہر قوم جنگل قرار دے کر اپنی شکارگاہ سمجھ لے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر یا نالائکی کے طور پر سب کچھ ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا قطعی نہیں تھا، بلکہ یہ ملک اور مملکت کے خلاف ایک ایسی سازش تھی کہ جس کی زندہ تعبیر دیکھنے کی خواہش بھارت سے لے کر اسرائیل تک کر رہے تھے۔ اگر یہ ملک و ملت کے خلاف بھیانک سازش نہیں تھی تو پھر بیرونی فنڈنگ کس لیے کی گئی اور کس کے لیے کی گئی؟ اگر یہ بھیانک سازش نہیں تھی تو آج یہ فیصلہ متنازع کیوں ہے؟ آخر میں اہم سوال تو یہ بھی ہے، کیا سارے بیرونی فنڈ خان نے اکیلے کھائے ہوں گے؟ کیا ویڈیوز والے نے اپنے ذاتی کالے کرتوت چھپانے کے لیے تنازعوں کو جنم دے کر اپنی ذات کو ملک پر ترجیح نہیں دی؟ آپ بھی سوچیں اور ہم بھی سوچیں
کہ پیٹی، کھوکھا اور ٹرک آتے کہاں سے تھے، اور جس نے پیٹی اٹھائی اس نے کیوں اٹھائی، جس نے کھوکھا لیا اس نے کیوں لیا، اور جو ٹرک پر بیٹھا وہ کیوں بیٹھا۔ نقصان کس کا ہوا، میرا، ہمارا یا ہم سب کا؟ ناظرین، ہمیں کسی بھی سیاسی لیڈر کی بات پر رد عمل دینے سے پہلے کم از کم ایک بار ضرور سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہ بات صحیح کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کہنے والے نے ایسے ہی تو نہیں یہ کہہ دیا، ہوا میں تو نہیں یہ بات اڑا دی، کیا اس میں کچھ سچائی بھی ہے کہ نہیں، فیصلہ قانون کے مطابق ہے کہ نہیں، فلاں شخص کافر، چور، ڈاکو بھی ہے کہ نہیں۔ ہمیں پچھتانے سے بہتر ہے پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لیا کریں، اور اگر ہم اس سوچ کو زندگی کے ہر میدان میں شامل کر لیں تو ہر چیز کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ فلاں چیز کیا ہے اور اس کے ہونے سے اثرات کیا ہوں گے، ہمیں کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ایک غلط قدم پوری قوم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم ایک جذباتی اور فوری رد عمل دینے والی قوم ہے۔ ہم سوچتے سمجھتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور انہی جذبات میں ہم نے بہت سے پہلے نقصانات اٹھائے ہیں۔ مگر اب اس عوام کو پہلے سوچنا ہوگا، پھر ماننا ہوگا، تب ہی کوئی رد عمل دینا ہوگا، کیونکہ جب تک رویے بہتر نہیں ہوں گے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور جو سیاسی لیڈر یہ کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا بڑے لیڈر کی نشانی ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف لیڈر اور اس کے ماننے والوں سے بڑا اندھی تقلید کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے انسان ہونے اور مسلمان ہونے کا حقیقی مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں چودھری عامر شہزاد کو اے نیوز سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔